قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گی، میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا، اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اب ایک طرف نمازی، حاجی، غازی، زکاتی، جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں، ان اعمال حسنہ کو کرنے والے لوگ، اور اگر ان کی عبادت کو دیکھا جائے، اگر ان کے اعمال کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہ اعمال، ان کی یہ عبادتیں بہت زیادہ ہیں، ہر وقت یہ رب کی یاد ہی میں رہتے ہیں، ان کے ماتھے پہ نشان تک پڑ گئے ہیں، لیکن ان کے دل نبی کی محبت سے خالی ہے، تو پھر کچھ بھی کر لو، رب کی بارگاہ میں وہ تمام اعمال قابل قبول نہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو سامنے رکھا اور اپنے اس شعر کے ذریعے سے اس نے یہ پیغام دیا: بمصطفیٰ برساں خویش را کے دن ہماست، اگر باون نہ رسیدی تمام بول ہے است۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارا سرمایہ، یہ سب بامصطفیٰ نبی سے ہے، اور یہ تمہاری عبادتیں نبی تک پہنچنی چاہیے، یعنی نبی کی محبت اپنے دل میں بسا کر اگر آپ عبادت میں مشغول ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، رب کی اطاعت کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر مصطفیٰ سے ہٹ کر یہ تمہاری تمام جد و جہد اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچتی ہے، تم اگر خدا تک جانا چاہتے ہو تو تمہیں مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا، اور اگر تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہاری عبادتیں، یہ تمہاری ریاضتیں، یہ تمہارے تمام اعمال حسنہ، یہ سب ابو لہب کی طرح ہیں، تمام بو لہبی است، یہ سب کچھ ابو لہب والا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک جو پہنچنے کا ایک معیار ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہے مصطفیٰ کا در، وہ ہے مصطفیٰ کا دربار۔ ہم نبی کے دربار تک پہنچ جائیں، ہم نبی تک پہنچ جائیں، اور نبی کا کام ہے، مصطفیٰ کا کام ہے خدا تک پہنچانا، نبی کا کام ہے اللہ کی بارگاہ تک لے کر کے جانا۔ ناظرین محترم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ناظرین محترم، اب ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی تھی۔ آج کل کے جتنے بھی بدعقیدہ، بد مذہب، گندی سوچ اور فکر نظریات رکھنے والے جتنے بھی یہ بد مذہب فرقے ہیں، ان کی تمام جماعت کی عبادتیں ایک طرف، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں ایک طرف، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ان کی عبادتیں لٹک جائیں گی، کم پڑ جائیں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور آج کل کے جتنے بھی بد مذہب، بد عقیدہ خیالات کے ہیں، ان کی تمام جماعتوں کی جتنے بھی افراد ہیں، ان تمام کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے اور صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایک طرف رکھا جائے، لیکن صحابہ کرام کی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے برابر بھی ان تمام کی عبادتیں مل کر کے بھی نہیں ہو سکتی۔ جن کی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کا یہ حال ہے، ان کی بڑی بڑی نیکیوں کا حال کیا ہوگا، ان کی بڑے بڑے اعمال حسنہ کا حال کیا ہوگا۔ تو میرے عزیز،
आप देखें सहाबा करام की जिंदगी, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी का मुताला करें। जब आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, और हमारे सहाबा ने, हमारे असलाफ ने और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किस कदर नबी से मोहब्बत फरमाई है। आप जरा अंदाज, एक देहाती सहाबी हजरत जुल खुवैसरा यमानी रदी अल्लाह ताला, जिनका नाम हजरत जुल खुवैसरा यमानी है रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप देहात में रहते थे, देहात के रहने वाले थे। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, फिदा का उम्मी वाली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, तब क़यामत कब आए। आप जरा सहाबी रसूल के इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा कि सहाबी रसूल ने क्या अर्ज किया नबी की बारगाह में। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मता साआ, क़यामत कब आएगी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा अअददत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। ये मेरे नबी का फरमान। मेरे नबी ने पूछा, तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। तो अब वो सहाबी रसूल जो जवाब देते हैं, इसी जवाब पर कुर्बान होने को मन करता है। इतना प्यारा और खूबसूरत जवाब सहाबी रसूल नबी को देते हैं। और आजकल के जितने भी ये बदमज़हब, बदअक़ीदा, ये बातिल ख़यालात और गंदी सोच रखने वाले जितने भी ये बदमज़हब फ़िरक़े हैं, उन सब के मुंह पर एक तमाचा है सहाबी रसूल का। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मा अअददतु लहा इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। ये सहाबी रसूल का जवाब है जो नबी को देते हैं। आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो इसके सिवा और कुछ तैयारी ही नहीं है। मेरे पास तो इसके सिवा और कुछ तैयारी ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरी तैयारी सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी तैयारी यही है। जब हजरत जुल खुवैसरा यमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा करके फरमाया कि जुल खुवैसरा यमानी, अंता मा मन अहबबता, यानी ए जुल खुवैसरा यमानी, तुम क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते हो। आप जरा अंदाजा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पर कह सकते थे, ए जुल खुवैसरा यमानी, ये क्या कह रहे हो। नमाज पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, ज़कात किए, नेकियां की, नेकियों के बगैर कैसे जन्नत में जा सकते हो। लेकिन नबी ने ये कुछ नहीं कहा। नबी मुस्कुरा करके नबी ने फरमाया, अंता मा मन अहबबता, यानी दुनिया में तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, दुनिया में तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, तो क़यामत के दिन भी तुम उसी के साथ होगे। यानी नबी की मोहब्बत ही असल जमानत है जन्नत की। ये अमाल हसना ये तो बाद में है, ये अमाल हसना ये आपको करना है, लेकिन इन पर आपको भरोसा नहीं करना है, इन पर आपको जो है एतमाद नहीं करना है कि मैं नमाज की बिना पर जन्नत चला जाऊंगा, मैं नमाज और रोजे की बिना पर जन्नत चला जाऊंगा, मैं हज ज़कात अमाल हसना की बिना पर जन्नत को चला जाऊंगा। इन पर एतबार नहीं करना, इन पर एतमाद नहीं रखना, इन पर भरोसा नहीं रखना है। भरोसा जिस जात पे हो वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। नबी पाक से सच्ची मोहब्बत ये जमानत है जन्नती होने की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अगर आपके दिल में है, तब ये नमाज भी आपकी काबिल कबूल, ये रोजे भी आपके काबिल कबूल, ये हज और ज़कात या अमाल हसना भी काबिल कबूल। और अगर नबी की मोहब्बत से आपका दिल खाली है तो फिर ये तमाम चीजें आपकी बर्बाद कर दी जाएंगी। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया, अंता मा मन अहबबता, यानी जब तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन भी उसी के साथ होगे। जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो आगे सहाबाए कराम में क्या माहौल था। सहाबाए कराम ने जब इस बात को सुना तो उनका हाल क्या था, जरा उसकी तरफ इशारा करते हुए, जरा उसकी तरफ रुख करते हुए देखें कि इस बात को सुनकर सहाबाए कराम ने रिएक्शन क्या दिया, सहाबाए कराम ने क्या कहा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कोई छोटे मोटे सहाबी रसूल नहीं है, बहुत बड़े अजीम सहाबी रसूल हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब से
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی، یہ بشارت دی کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم جتنے بھی تھے ہم سب کبھی اتنا زیادہ خوش ہی نہیں ہوئے جتنا اس بات سے ہمیں خوشی ہوئی، جتنا صحابہ کرام اس بات سے خوش تھے کہ نبی نے بشارت دے دی ہے، نبی نے خبر دے دی ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تمام صحابہ کرام جتنا اس بات پر خوش ہوئے تھے اتنا پوری زندگی میں کسی اور بات پر خوشی ان کو نہیں ملی، کسی اور بات پر وہ خوش نہیں ہوئے۔ جب خوشی ملی نبی نے یہ بشارت سنائی، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521 پر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بشارت کو، اس خوشخبری کو سنا تو آپ یہ کہتے ہوئے لوگوں سے جا رہے تھے کہ میں دنیا میں نبی سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں عمر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، اور قیامت کے دن بھی میں انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، تو لہٰذا میں قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے کہتے ہوئے پھر رہے تھے، صحابہ کرام کو یہ سناتے ہوئے جا رہے تھے، اور اسی کو حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حوالہ ایک بار پھر سے سن لیں، جلد نمبر 1 صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521 پر اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں صحابہ کرام کو کس بات پر خوشی ہوئی؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اعمال حسنہ یہ تو سب بعد کی بات ہے۔ آپ کا ایمان جب تک سلامت نہیں ہوگا، جب تک آپ کا دل نبی کے عشق سے روشن نہیں ہوگا، تب تک یہ تمام چیزیں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں فائدہ اس وقت دیں گی، نفع اس وقت پہنچائیں گی جب ایمان سلامت ہوگا، جب ایمان آپ کا پختہ ہوگا۔ اور ایمان پختہ کیسے ہوگا؟ نبی کی محبت سے، نبی کے عشق سے۔ نبی کی محبت جب آپ کے دل میں ہوگی، نبی کا عشق آپ کے دل میں ہوگا، تب جا کے آپ کا ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو یہ اعمال حسنہ آپ کو فائدہ دیں گے، آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی سرتابہ قدم، شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے۔ آج دنیا میں جب تک ہے تب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ میں آ جا۔ اگر دنیا میں نبی کی پناہ میں نہیں آیا تو قیامت میں تو مانے گا، لیکن قیامت کے دن تو مانے گا، نبی نہیں مانیں گے۔ تو اسی لیے آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔